الصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہمارے ساتھ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملنی. اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دینا چاہتے جو ہم مانگتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. اس کی یہ ایگزامپل کہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کی وہاں پر جاب ہو جائے، ملازمت ہو جائے، اور وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی ملازمت کسی اور جگہ پر دلا دی، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو گیا، میں تو وہاں چاہ رہا تھا اور وہاں پر میرے لیے مستقبل میں بہت راہیں تھیں. لیکن میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ کس بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کے لیے کون سی راہیں اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، اگر یہ نہ ملا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اور جب ان کا وہ کام نہیں ہوتا اور وہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو رد ہو گئیں، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلے کرتا ہے اور انہیں ہر چیز مل جاتی ہے جو وہ مانگتے تھے، اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، تو بعد میں وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں نہیں ملا، یہ مل گیا. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے وہ اس سے یقیناً بہت بہتر ہوتی ہے. اور ایسا بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے. یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا زندگی میں ضرور ہوا ہوگا. میرے عزیز بھائیو، یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی، اس کا کوئی متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کسی مریض کی شفا یابی کی دعا مانگی، لیکن اس مریض کو شفا نہیں ملی اور اس کا موت کا وقت آ گیا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو اچھا ٹھکانہ دے دیا، اور ایسا ٹھکانہ دیا اور وہ مرنے والا کہتے ہیں کہ شکر ہے میں اور زندہ نہ رہا، زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل دے دیا. بہت زیادہ صحابہ اکرام غزوہ احد میں شہید ہوئے، بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی، اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا، شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا. اور یقیناً شہادت کی فضیلت اللہ کی نظر میں بھی بہت ہے، اور شہادت ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک اعزاز ہے. اور شہادت یقیناً انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن جو مصیبت یا پریشانی آپ پر آنے والی تھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مصیبت پریشانی کو ٹال دیتے ہیں. اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو اور وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. یہ میں خصوصاً ان بھائیوں بہنوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی.
تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ تو وہ دعا جو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ دعا جو بظاہر دنیا میں قبول نہ ہوئی ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ کے پاس ہماری جمع ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ جب واپس کرتا ہے تو اس چیز کو بڑھا کے واپس کرتا ہے، کم نہیں کرتا۔ تو ایسی دعا کا جو بظاہر دنیا میں قبول نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، خوش قسمت انسان وہ ہے جو ہمیشہ دعائیں مانگے اور اس چیز پہ نظر نہ لگائے یا نہ رکھے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ یقین رکھیں کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اس طرح دکھا نہیں رہا۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کے در سے مانگنا۔ اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو ان کے لیے دعا کا تو ایک فائدہ فوری مل جاتا ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دل کی تسلی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ میں اپنے پورے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مال و دولت میں ہم سے کئی گنا کیا، کئی ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہیں، لیکن ان کے پاس دل کا سکون ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ہمیں سکون یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دعا کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کی، اور اس اللہ کی بارگاہ میں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور یقیناً میرا اللہ میرے لیے یہ بہتر ہی کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم نے دعا کر لی، وہ ہم نے کر دی، تو باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتانے کے لیے، اور یہ اس بارے میں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ اور بہت سارے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو نہیں موڑتا، اور معاذ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ جس کی چاہے موڑ دے اور جس کی چاہے سن لے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ میں تو تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ زندگی میں جس نے مجھے ایک بار بھی پکارا ہو، میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، صرف اللہ کو پکارو اور اللہ سے ہی مانگو، مخلوق سے مت مانگو۔ پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے۔ میرا اللہ کریم فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دے تو تم مجھے چھوڑ دینا اور ان سے مانگ لینا۔ تو پھر میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان سے کیوں مانگتے ہو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کوشش کریں کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، مگر جب یہ تین کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگیں۔ اللہ کی رحمت سے اس وقت دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جب جسم کانپ اٹھے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، یہ وہ کیفیت ہے کہ جب کسی بھی اللہ کے بندے اللہ کی بندی پر آئے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا
اور پھر جس طرح میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو یقیناً قبول کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ بہتر عطا کرے گا۔ جو ہمارے فیصلے ہیں وہ ہماری ذہن کے مطابق محدود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے یقیناً سب سے بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول کرے، آمین ثم آمین، اور ہمیں ہر مشکل پریشانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔